اچھا اگلا سوال ہے جی، پاکستان اور بھارت میں منظر ایک ہی جیسا ہے، سیاسی جماعتیں اور سیاستدان کرپٹ ہیں، لیکن اس نظام کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ یہ ہیں ڈاکٹر SARIN انڈیا، یہ غالباً ڈاکٹر ہیں، سرین پڑھوں میں اس کو تو اسپیلنگ میں نے بول دی ہیں. اچھا ہاں ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سرین تو ڈاکٹر ہی ہیں. آگے انہوں نے اپنا لکھا ہے، وہ میرا خیال ہے ہمارے بندوں نے کچھ اسپیلنگ میں گڑبڑ کر دی ہے، پڑھنا مجھے مشکل ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب گزارش اتنی ہے کہ ہماری جو صدیوں پہلے سے جو ہمیں ہدایات دی گئیں، تعلیمات دی گئیں، ان میں ایک بنیادی ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلے تو ایک فلسفہ کہہ لیں آپ، یہ ہے کہ جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. عوام کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں ان کے حکمران، یا جزا ہوتے ہیں. اگر میں اور آپ اچھے ہیں تو قدرت اور طریقے سے بہیو کرے گی. اگر میں اور آپ ہی اچھا، ہمارے ادھر اردو میں ایک دو محاورے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا منہ ویسا تھپڑ، اس کا بھی وہی مطلب ہے. اچھا ہمارے دین میں ایک بات پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہر وہ آدمی جو خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرے، آپ ڈاکٹر ہیں، وہ قابلیت کی بنیاد، امتحان، یہ وہ سارا، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی تھنکر ہے، کوئی سنگر ہے، اس نے بڑا ریاض کیا ہوا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں، یہ تو پروفیشنل ہو گیا نا. یہ جو سیاست کہہ لیں آپ، اقتدار کا کھیل کہہ لیں آپ، پاور پلے میں جو آدمی خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس منصب کے لیے بدترین آدمی ہوتا ہے. اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ، یہ جتنا ماڑا موٹا ہم نے دنیا دیکھی ہے، یہ جتنا پڑھا ہے، میں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اس بری طرح قائل ہو چکا ہوں، جو کہتا ہے نا مجھے اس کام کے لیے، وہ اس کام کے لیے سب سے بدتر آدمی ہے. ہماری اپنی ہسٹری، ہمارے اسلاف میں ایسے بزرگ تھے جن کو قیادت کہا گیا، انہوں نے کہا چھوڑو جانے دو، یہ بھائی کانٹوں کا تاج ہے، میں نے نہیں پہننا. کرتے کیا ہو تم؟ میں پاکستان میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. اتنی اسمبلیز ہیں تو سینٹ ہے، تو میں کہتا ہوں ہر بندہ ان میں خدمت کرنے آیا ہوا ہے. یعنی ہمارے ایک عبدالستار ایدھی، آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت انہوں نے ویلفیئر کا اچھا. تو میں نے کہا جہاں ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے ایدھی بیٹھے ہیں، وہاں لوگوں کو اتنی ذلتوں کا، مجبوریوں کا، محرومیوں کا سامنا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خود کو بطور MNA، خود کو بطور MPA، خود کو بطور وزیر، اور جوڑ توڑ، گندگی، غلاظت، ہیرا پھیری، پیسے کا استعمال، خوشامد کا استعمال. یہ وہ جو بندہ اتنا ڈیسپریٹلی ایک منصب چاہ رہا ہے تو کیوں چاہ رہا ہے بھائی؟ ابھی ایک سوال کا میں نے جواب دیا، میرے ساتھ 2 دفعہ ہوا ہے یہ واقعہ زندگی میں. مجھے کہا کہ میں نے کہا میں پاگل ہوں، میں در جاؤں، لوگوں کے ووٹ مانگوں، پھر ان کی خدمت کروں؟ او بھائی میرے پاس تو نہ وقت ہے نہ اسٹیمنا ہے. وائی شوڈ آئی ڈو اٹ؟ میں کوئی، یہ تو اولیاء کا کام ہے. عام آدمی کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اپنا تن من دھن دے دینا، یہ عام آدمی کا کام ہے. تو یہ تو سارے ٹھگ ہیں. اس لیے اگر کرپٹ ہیں تو ٹھیک ہیں، مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ میں کون ہوں، میری پرفارمنس کیا ہے. انسان اپنی پسند ناپسند سے پہچانا جاتا ہے، میری اپنی پسند کیا ہے؟ اللہ خیر سلام. اچھا اگلا سوال تھوڑا تلخ ہے، یہ عماد زبان
یہ سوال عماد زمان عباسی صاحب نے کیا ہے لندن سے. وہ پوچھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے لوگ عموماً فوج کے خلاف ہوتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے ڈلیور نہیں کر پا رہے؟ کیا اداروں نے ماضی سے سبق سیکھ لیا وغیرہ وغیرہ؟ پہلی بات یہ ہے بھائی، یہ اب وہاں صفائی ہو رہی ہے کراچی کی. جو یہ نام نہاد لیڈر کھالے نہیں صاف کر سکتے. گھو سکول پاکستان میں فوج کرے، واپڈا اجڑ گیا فوج کرے، سیلاب آ گیا فوج کرے، کرونا آ گیا فوج کرے. تو تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے اندر سے یہ حاسد ہوتے ہیں. یہ اچھا نارملی اگر یہ پرفارم کر رہے ہو، فوج نے کیا کرنا ہے؟ ایک ادارہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، طاقتور ہے، اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. واحد عام بندے کے بارے میں یہ میں نہیں بات کر رہا. ہمارے یہاں تو عام ایکسپریشن ہے کہ جی وہ یار چھوڑ یار، سیاست نہ کر، گندا یعنی جھک نہ مار، بکواس نہ کر، جھوٹ نہ بول. یہ ہے جس کو مہذب زبان میں کیسے کہتے ہیں، وہ چھوڑ یار رہنے دے، سیاست نہ کر. سو سیاستدانوں کی اپنی پرفارمنس ہے اندر. اچھا وہ لوگ بھی عزت کرتے ہیں، ڈنڈا بھی ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک اور ریالٹی ہے. اچھا the only disciplined force, the only organized force جس کا کوئی سر پیر ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے. ہمارے گھر میں ہے، اور اب تو خیر نہیں رہ گئے. بزرگوں میں ہمارے کو تھے. یہ اسمبلی کے پیچھے جو سڑک ہے وہ بھی ہمارے کزن کے نام پہ ہے، انوار الحق شہید روڈ. اچھا تو دیکھا ہے میں نے خود کہ بچہ جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جاتا ہے تو پہلی بار چھٹی ہوئے جب آتا ہے نا گھر، ماں نہیں پہچان سکتی. فالتو ماس اور چربی سرے جھڑ گئی ہوتی ہے. وہاں وہ لمبی مار کھاتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ فلانا. ادھر دہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ ایم این اے وزیر ہو گئے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یہ ان کو چھوڑیں آپ. یہ فارچون ہنٹرز ہوتے ہیں. اور میں حیران ہوں. سادہ سی بات ہے، اگر اتنے عیدی ہیں نیشنل اسمبلی کی اسٹرینتھ، مجھے زبانی نہیں یاد، میں نمبرز کے معاملے میں پور ہے میری میموری. وہ باقی اسمبلیاں دیکھ لیں، پھر سینٹ گن لیں، اتنے عیدی جہاں موجود ہوں، وہاں کیا وہ سارے وہ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں پنگ پوچھ دی ہے. تو یہ ان کی وجہ سے ہے نا. اندر ریزنٹمنٹ ہے کہ اس ادارے کی عزت ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور قدم قدم پہ ہمیں ان کی محتاجی. اب کراچی میں ہو رہا ہے نا، کھارے ان کا ڈالا ہوا گند، ان لوگوں کا کون ادھر ریسکیو کر رہا ہے لوگوں کو؟ مارا. اگلا سوال ہے جی، کیا پاکستان کے انتخابی نظام کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے؟ یہ سوال کیا اسامہ صاحب نے سڈنی آسٹریلیا سے. تو پاکستان کی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی ان کا اوریجن پاکستانی ہوگا. اچھا کہتے ہیں اس نظام سے ہمیشہ وہی افراد اسمبلیوں میں جاتے ہیں، مخصوص قسم کے خاندان. اچھا میں پھر وہی بات، یہ نہ جمہوریت ہے نہ یہ اسمبلیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ استبلیاں ہیں. استبل سمجھتے ہیں نا. اچھا وہ بیسیکلی 90% عوام کی تو نمائندگی ہوتی ہی کوئی نہیں، تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. یا 85 کہنے ہیں آپ. ایک اور بات کہ خصوصی نشستیں خواتین کی، واہ ہوئے صدقے جاؤں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ خواتین نہیں ہوتی ہیں، وہ بیگمات ہوتی ہیں. جائیں جا اسمبلی پوری اٹھا کے دیکھ لیں. ہے کوئی فالسا چننے والی سندھ میں جس کو اجرت بھی نہیں ملتی؟ فالسے کی ٹہنیاں ہوتی ہیں لمبی، وہ جب فالسا اتر جاتا ہے تو وہ ٹہنیاں کاٹتے ہیں. وہ ویسے بھی فالسے کے نا وہ بش کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ ٹہنیاں کاٹ کے دیتے ہیں، وہ پھر اس کی ٹوکریاں بناتی ہیں اور پھر اس کو بیچتی ہیں اور وہ اپنا پیٹ پالتی ہیں. کوئی کپاس چننے والی ہے اسے پتا ہو کس بھاؤ بک رہی ہے؟ یہ اس لیے یہ ہاں یہاں ابھی دور دور تک میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے کوئی جوہری تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. یہ نظام کی ڈنٹنگ پینٹنگ، ماڑی موٹی کاسمیٹک سرجری، کو ناک پھول گئی یا زیادہ جمہوریت بیگم کی تو اس کو ذرا چوپ چوپ کر دو، اس کو ذرا ناک ستوا کر دو، اس طرح کا. باقی یہ کام نہیں. اچھا وہ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ چہرے پرانے ہوتے ہیں، ایسا کب تک چلے گا؟ جب تک ہم بے حسی. ہاں یہ اسی طرح کا دوسرا سوال، یہ غلام حسین جمالی صاحب ہیں کوئٹہ سے. وہ سادہ سا جواب ہے جی، جب تک ہم بے حسی سے
یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ چشم بددور اسی طرح جاری رہے گا۔